بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 فصلیں زیر بحث آئیں گی، ان میں سے 3 فصل پڑھ چکے، چوتھی فصل جو ہے وہ توابع کے بارے میں تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ توابع 4 ہیں، ان میں سے پہلا تابع دیت الجنین تھا، جس میں پھر جو ہے وہ جناب کچھ ذیلی مسائل بھی بیان کیے گئے۔ دوسرا تابع عاقلہ کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عاقلہ کسے کہتے ہیں اور عاقلہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو پہلے ذمہ داری بتا دوں، جب کوئی انسان خطأ قتل کرتا ہے، عمدن نہیں، خطا کی صورت میں قتل کرتا ہے، تو اس قاتل کی طرف سے دیت اس کی عاقلہ کو دینی پڑے گی، یعنی مقتول کی دیت قاتل نہیں دے گا۔ اب وہ عاقلہ کی ذمہ داری کا پتہ چل گیا کہ عاقلہ کو جناب اپنے کسی فرد کے قتل خطئی کی دیت دینی پڑے گی۔ عاقلہ کہتے کسے ہیں اور عاقلہ کو عاقلہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلے میں بتاؤں عاقلہ کسے کہتے ہیں۔ عاقلہ ان افراد کو کہتے ہیں جو قاتل کے رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے۔ اب باپ کی قید لگا کے گویا کہ انہوں نے ننھیال کو الگ کر دیا، صرف ددھیال کو شامل کیا ہے۔ مثلا قاتل کے بھائی ہیں، قاتل کے چچا ہیں، اور بھائی کی اولاد یعنی بھتیجے ہیں، اور چچا کی اولاد یعنی کزنس ہیں۔ خوب، اگرچہ وہ میراث نہ بھی پائیں، کیونکہ قاتل کی خود اولاد ہے تو وارث تو وہ ہوگی، بھائی اور چچا اولاد کی صورت میں وارث نہیں ہوں گے، اس کے باوجود اس کی دیت قاتل کے اولاد پر نہیں بلکہ قاتل کے بھائی اور چچا پہ ہوگی۔ اچھا، عاقلہ اس کا مادہ کیا ہے؟ عقل۔ عقل کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عقل کا ترجمہ ہے جناب باندھنا، اسی لیے رسی کو بھی اقال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے کیا ہے، اس میں اونٹ وغیرہ کو باندھا جاتا ہے۔ ہو، اور ایک عقل کی معنی کیا ہے جناب؟ دیت، کیونکہ یہ دیت دے رہے ہیں اس لیے ان کو عاقلہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک عاقلہ کی معنی یہ ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے، منع کرنا۔ بھائی یہاں منع کا کیا تعلق ہے؟ بھائی ویسے تو مقتول کے ولی آ کے قاتل کو قتل کر دیتے، آپ یہ دیت دے کر ان کو قتل کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو یہ عمل جو ہے کیا ہے، یہ ہے عقل بے معنی منع، اور چونکہ آپ مانے بن رہے اس کے لیے آپ کو عاقلہ کہتے ہیں۔ تو اب اس میں پھر جو ہے جناب وہ تفصیل ہے کہ جو وارث بنیں گے اس قاتل کے، کیا وہ اس کے عاقلہ میں شامل ہیں شامل نہیں ہیں، تو اس میں قیل قال ہے، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب عورت ہے، بچہ، پاگل، فقیر، کیا یہ بھی عاقلہ بنیں گے؟ کہتے نہیں، یہ عاقلہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، عقل میں کون کون داخل ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عمودان بھی داخل ہو جاتے ہیں، البتہ پھر اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عمودان یعنی قاتل کے آبا اور قاتل کے اولاد، بعض کہتے ہیں یہ ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ یہ عاقلہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو ابھی ہم چلیں گے عبارت کی طرف، دیکھیں کہ عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں۔ خوب، تو عبارت پر توجہ دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ عبارت کے خاص
الثانی جناب توابع میں سے دوسرا تابع فی العاقلۃ عاقلہ کے بارے میں ہے. التی بھائی عاقلہ کیا ہے, عاقلہ کا کام کیا ہے؟ تحملو دیت الخطأ جو برداشت کرتی ہے, جو اپنے ذمے لیتی ہے خطا کی دیت کو ہو, یعنی یہ خود قاتل نہیں ہے, قاتل کوئی اور ہے. سمیت بذالک نام رکھا گیا ہے عاقلہ کا عاقلہ کے ساتھ. کیوں؟ اما من العقل, اب یا تو یہ جو ہے کیا ہے عقل سے ہے, وہ عقل کیا ہے اشد باندھنا, وہ من ہو اسی باندھنے والی معنی سے سمی الحبل اقالن رسی کو اقال کا نام دیا گیا ہے. لأنہا اس لیے کہ جناب یہ جو رسی ہے خوب یہ تعقل الابل یہ باندھتی ہے اونٹ کو بفنا ہلاکت سے. مثلا فنا کی مختلف معنی آنگن صحن یہ وہ, اس میں سے ایک جو ہے کیا ہے یہ ہے کہ اونٹ کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے اگر بندھا ہوا نہیں ہو. خوب لأنہا تعقل الابل بفناء ولی المقتول خوب المستحق لدیت خوب یا المستحق لدیت, یہ جو ہے کیا ہے جناب اونٹ کے باندھنے کی معنی میں ہے بفناء ولی المقتول تاکہ مقتول کا ولی جو کہ حقدار دیت کا وہ ضائع نہ ہو یا لڑائی جھگڑا نہ ہو. او لتحملہم العقل او لتحملہم بھی نہیں پڑھیں, او لتحملہم العقل, یا یہ کہ یہ رشتہ دار برداشت کرتے ہیں اپنے ذمے لیتے ہیں عقل کو. عقل کیا وہ دیت ہو, پھر یہ رسی کی معنی میں نہیں بلکہ یہ دیت کی معنی میں ہے. سمیت دیت بذالک, بھائی دیت کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ خوب لأنہا اس لیے کہ یہ جو ہم نے عاقلہ کی تعریف کی کون سی کہ دیت کو عقل کہتے ہیں, عاقلہ تعقل لسان ولی المقتول یہ مقتول کے زبان کو باندھ دیتے ہیں, نہیں تو وہ ادھر ادھر باتیں کرتا رہتا کہ فلاں نے میرے بابا کو قتل کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جب مال ملے گا تو خاموش ہو جائے گا. او من العقل وهو المنع, یا عاقلہ عقل سے ہے اور یہاں پر عقل پھر منع کرنے کی معنی میں ہے. لأن العشیرت اس لیے کہ قاتل کے رشتہ دار کانت تمنع القاتل بالسیف یہ روکتے تھے قاتل کو تلوار کے ذریعے. جاہلیت میں وہ تو سب قوم قبیلے والے نکل آتے تھے کہ بھائی قاتل ہے کچھ بھی ہمارا ہے, ٹھیک ہے اس کو ہم مارنے نہیں دیں گے. ثم منعت عنہ, اور عاقلہ کے بارے میں ایک قول یہ کہتا ہے کہ عاقلہ کون ہے؟ من یرثو دیت القاتل لقتل, کہتے ہیں عاقلہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ قاتل ناحق قتل ہو تو اس کی دیت ملے گی. جو اس کے دیت کے وارث ہو سکتے ہیں وہی اس کے عاقلہ ہیں. نتیجے میں اس نے بھی اگر کوئی جرم کیا, اگر یہ مظلوم واقع ہوا تو اس کی دیت یہ اٹھائیں گے, اگر یہ مجرم ہے تو پھر اس کی یہ دیت ادا کریں گے. ولا یلزم من لا یرث دیت شیئا مطلقا, اور لازم نہیں ہے جناب دیت دینا من اس شخص کے لیے جو وارث نہیں بنے گا اس قاتل کی دیت کو شیئا مطلقا. مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے جو ہے کیا ہے وہ ممنوع ہو ارث سے کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے, کوئی مثلا یہ خود کوئی کافر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, یا یہ کہ اس سے پہلے والا طبقہ موجود ہے جو وارث ہوگا تو اس کو میراث نہیں ملے گی. مطلقاً جو دیت کا وارث نہیں بنے گا وہ دیت ادا بھی نہیں کرے گا. وقیل, اور ایک قول کے مطابق ہم المستحقون لمیراث القاتل, کہتے ہیں عاقلہ وہ لوگ ہیں جو قاتل کے میراث کے حقدار ہوتے ہیں. من الرجال مردوں میں سے, العقلاء عقل مند ہو, من قبل ابی ہے و امہ
چاہے پھر اس قاتل کے جو ہے کیا ہے ددھیال یعنی باپ کی طرف سے رشتہ داروں یا ماں کی طرف سے رشتہ داروں. فَإِن تَسَاوَتْ الْقَرَابَتَانِ اگر مساوی ہو رشتہ داری، مثلا ایک طرف سے باپ کے بھائی ہیں دوسری طرف سے ماں کے بھائی، کا اخوت الاب و اخوت الام کان علی اخوت الاب الثلثان، تو باپ کے جو بھائی ہیں وہ میراث سے زیادہ اٹھائیں گے، 2 ثلث اٹھائیں گے، تو جناب دیت کے بھی 2 ثلث ان پر پڑیں گے. وکان علی اخوت الام الثلث، اور جو ماں کے بھائی ہیں ان کو دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا. وَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْأَشْهَرُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. فرماتے ہیں عاقلہ میں جو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے نظریہ وہی قریب تر اور مشہور ہے متاخرین میں. وہ یہ تھا کہ جو باپ کی طرف سے قریب ہوں اگرچہ وارث نہ ہوں. وَمُسْتَنَدُ الْأَقْوَالِ غَيْرُ نَقِيٍّ، ان اقوال کی دلیل ہمارے لیے جو ہے کیا ہے واضح نہیں ہے، واضح نہیں یعنی مضبوط نہیں ہے. وَلَا تَعْقِلُ الْمَرْأَةُ، عورت عاقلہ نہیں بنے گی، سبی عاقل نہیں بنے گا، اور مجنون اور فقیر بھی عاقلہ نہیں بنیں گے. عند استحقاق المطالبت، البتہ جب دیت کا مطالبہ کیا جائے. جنایت کے وقت ممکن ہے کہ فقیر نہ ہو لیکن جب وہ دیت مانگ رہے اس وقت فقیر ہو جائے. وَحُلُولُ اجل دیت، بھائی یہ استحقاق کے مطالبہ کب ہے؟ جب دیت دینے کا ٹائم آ جائے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ دیت قسطوں میں دی جاتی ہے. وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ عَاقِلًا وَقْتَ الْجِنَایَةِ، اگرچہ جنایت کے وقت یہی جو عاقلہ بن رہا ہے قاتل کا وہ عقل مند تھا پھر پاگل ہو گیا، وہ امیر تھا پھر غریب ہو گیا. وَإِنْ وَرِثُوا جَمِيعًا مِنَ الدِّيَةِ، اگرچہ یہ سب کے سب عورت، سبی، مجنون، فقیر اگر قاتل کی کسی طریقے سے دیت ملے گی تو یہ وارث بنیں گے لیکن یہ قاتل کی دیت ادا نہیں کریں گے. وَيَدْخُلُ فِي الْعَقْلِ الْعَمُودِ، اور داخل ہوتے ہیں عاقلہ میں عمودان. عمودان کون ہیں؟ آبا اور اولاد، ٹھیک ہے، کس کے؟ اس قاتل کے. وَإِنْ عَلَوْا، آبا جتنے اوپر چلے جائیں، باپ، دادا، پردادا، ٹھیک ہے جناب، اور سفلو یا اولاد جتنی نیچے آ جائے، بیٹا، پوتا، ٹھیک ہے، پھر جناب جو ہے کہ بیٹے کا پوتا. لِأَنَّهُمْ أَخَصُّ الْقَوْمِ وَأَقْرَبُهُمْ، اس لیے کہ یہ عمودان قوم میں خاص ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اخص ہیں کس کے؟ اس قاتل کے لحاظ سے، اور اس کے زیادہ قریب تر ہیں. وَلِرِوَایَتِ سلمۃ بن کہیل ان امیر المؤمنین علیہ السلام، اور روایت بھی نقل کی ہے جناب سلمۃ بن کہیل نے حضرت علی علیہ السلام سے، فی القاتل الموصلی، قاتل موصلی کے بارے میں، حیث کتب الی عامل ہی، جب امام علیہ السلام نے اپنے ملازم کی طرف لکھا، یسأل عن قرابت فلان من المسلمین، کہ فلاں شخص کے مسلمانوں میں سے رشتہ دار کون ہیں. فإن کان منہم رجل، اگر ان مسلمانوں میں سے اس کا کوئی رشتہ دار مرد ہے، یرثہ لہ، جو وارث بنے گا اس قاتل کا، لہو، اس قاتل لہو سہم فی الکتاب، اور اس رشتہ دار کے لیے قرآن میں بھی کوئی حصہ ہے. لا یحجبہ ان میراث احد، اور اس رشتہ دار کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا اس کے میراث سے کوئی بھی ایک، قرابت ہی من قرابت ہی، اس قاتل کے قرابت اور رشتہ داروں میں سے. فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ، پھر اس کو دیت کے لیے جو کیا ہے تم مجبور کرو. وَخُذْ بِهَا نُجُومًا، اور تم لے لو اس دیت کے اس سے مدتیں، فی 3 سنین، 3 سال تک. الحدیث، تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی صرف مرد ہی دیت بھر دے گا. لیکن وہ پھر سلمت ضعفون، اس سلمہ صاحب کی روایت میں کمزوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلمہ کوئی 2 بندے تھے. والاولویت ہنا ممنوعۃ، آپ جو اولویت کے قرار دے رہے ہیں، جو میراث اٹھائے گا وہ بطریقہ اولا جو ہے کیا ہے دیت دے گا، اس کو ہم منع کرتے ہیں. لأنہ حکم مخالف للأصل، اس لیے کہ ایک بندے کے جرم کی دیت کوئی اور اٹھائے تو یہ ایسا حکم ہے جو اصل کے مخالف ہے. تو بہتر ہے کہ ہم صرف جو ہے کیا ہے
اس مورد یقین پر ٹھہرے، وہ صرف قرابت ابی والے ہیں۔ والمشہور عدم دخولہم فیہ، مشہور یہ ہے کہ یہ عمودان داخل نہیں ہوں گے فیہ ان افراد میں جن پر دیت واجب ہے، لأصالت البراءت، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا عمودان پر دیت واجب ہے، یعنی اصالت البراءت کہتی ہے دیت واجب نہیں ہے۔ وقد روی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول اکرم نے فرض دیت امرأت، لازمی قرار دیا تھا ایک عورت کی دیت کو، قتلتھا اخرى، جس عورت کو دوسری عورت نے قتل کر دیا تھا، علی عاقلتھا، کہا کہ دیت اس قاتلہ عورت کے عاقلہ پر ہوگی، وبرأ الزوج والولد، اور رسول اکرم نے کہا کہ اس قاتل عورت کا شوہر اور اس کی اولاد بری ہے، تو اولاد تو عمودین میں آ گئی، لیکن رسول اکرم نے اس کو بری کر دیا۔ بس معلوم ہوا کہ قاتل کے آبا اور قاتل کے اولاد جو ہے کیا ہے وہ دیت نہیں دیں گے۔ اب آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر قاتل کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس کی دیت کون دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔